ذکر احمد کو رب نے کیا ہے بلند، آپ کا نام تو ہر جگہ عام ہے، سب فرشتے خدا بھیجتے ہیں درود، تم بھی پڑھ لو درود، سب کا یہ کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بقرعید کے موقع سے قربانی کے سلسلے میں جو مسائل ہیں، قربانی کے جو مسائل ہیں وہ مسائل پیش کیے جائیں گے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہفتہ کے 7 دنوں کے اندر جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان مبارک کو اور رمضان کے تینوں عشروں میں عشرہ اخیرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت بخشی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حج بھی انہی ایام میں فرض کیے۔ یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عمل صالح یعنی نیک اعمال جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہیں اور پسند ہیں اتنا دوسرے کسی دنوں میں نہیں ہے۔ اس عشرے کے ہر روزہ کا ثواب پورے سال نفل روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا گویا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، پوری خوش دلی کے ساتھ یعنی خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد جس آدمی کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہو وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے، اپنا حجامت نہ بنوائے یعنی بالوں کو نہ کاٹے، اسی طرح سے جو بغل کے بال ہیں وہ بھی نہ کاٹے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کی چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر دے یعنی جب تک اپنے نام سے قربانی نہ کرا لے اس وقت تک جسم کے کسی حصے سے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے اور حجامت نہ بنوائے۔ لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے، بال وغیرہ بغل کے بال، زیر ناف جو ہیں وہ بال وہ 40 دن سے زائد ہو جائیں تو پھر تو کٹوانا ہے۔ تو پھر کراہت سے بچنے کے لیے اس کے اندر ڈھیل اور سستی نہ کرے بلکہ اس کو کاٹ لے اور صاف کر دے۔ اور جس آدمی کے نام سے قربانی نہیں ہے، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یا جو آدمی اپنے نام سے قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد بھی اپنے جسم سے بال کو، ناخن وغیرہ کو اور خط وغیرہ سب کچھ بنا سکتا ہے اور کاٹ سکتا ہے۔ ایام قربانی کے چند مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، جس میں سے ایک تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ اس تکبیر کا مسئلہ یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ کل 23 نمازیں ہو جاتی ہیں جن کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور نماز عید الاضحیٰ کو لے کر 24 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبیر مقیم، مسافر،
मुनफरिद, जमात, अहले शहर, अहले देहात सब पर कहना वाजिब है, मर्द औरत सब पर कहना वाजिब है। मैंने बताया कि मर्दों के लिए बुलंद आवाज से और औरतों के लिए आहिस्ते आवाज से कहना ये वाजिब है। इस तकबीर का मुतवस्सित बुलंद आवाज से कहना जरूरी है। बहुत से लोग तो इस तकबीर को पढ़ते ही नहीं, या कुछ पढ़ते भी हैं तो बहुत आहिस्ते पढ़ते हैं। याद रखिए, इसको बुलंद आवाज से पढ़ना जरूरी है। ये तकबीर फर्ज नमाज के फौरन बाद कहना वाजिब है। ये तकबीर हर फर्ज नमाज के फौरन बाद कहना वाजिब है। नमाजी अगर सलाम फेरने के बाद किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाए जो मुनाफी सलात है, यानी जिससे नमाज टूट जाती है, नमाज फासिद हो जाती है, मसलन कहकहा लगा लिया, किसी से बात कर लिया या रिया खाली हो गया, तो अब उससे तकबीर साकित हो गई, ये दोबारा उस तकबीर की क़ज़ा नहीं है। ये तौबा वगैरह करने से, अल्लाह से माफ़ी मांगने से उसके तर्क का गुनाह माफ़ हो जाएगा। किसी नमाज के अंदर अगर सारे लोग तकबीर भूल जाएं, इमाम भी भूल जाए, मुक्तदी भी भूल जाए, या फिर कोई अकेले पढ़ रहा है वो भी भूल जाए, तो ये क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क़ज़ा नहीं है। तौबा करने से उसके तर्क का गुनाह माफ़ हो जाए। और एक मसला है मसबूक, यानी कोई आदमी आकर नमाज में बाद में शरीक हो, मसलन 1 रकात या 2 रकात उसकी छूट गई है, तो बताए कि ये आदमी अपनी सलाम फेरने के बाद तकबीर पढ़ेगा। इलाही तेरी खातिर हो, इलाही तेरी